تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ اپنا حق رکھا ہے، اور اپنے حق کے بعد بندوں پر سب سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں، ایک ظاہری خالق ہے اور ایک حقیقی خالق ہے۔ اللہ جل جلالہ انسان کا حقیقی خالق ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر میدان حشر کے فیصلے تک ایک ایک لمحے میں انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ہستی انسان کی حقیقی خالق ہے، جس نے حقیقتاً اور واقعتاً انسان کو پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر انسان کا ایک ظاہری خالق بھی ہے، اور وہ اس کے والدین ہیں، کہ انسان اگر اس کے والدین نہ ہوتے تو وہ وجود میں نہ آتا۔ تو ظاہری طور پر انسان کے وجود کا سبب بننے والی ہستی اس کے والدین ہیں۔ تو یہ دو قسم کی ہستیاں ہیں، ایک اس کا حقیقی خالق ہے انسان کا، اور ایک انسان کا ظاہری خالق ہے۔ دونوں کا حق ہے انسان کے اوپر، اور دونوں کو انسان سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین بھی انسان سے، اپنے بندے سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے والدین کو بھی اپنی اولاد سے جنون کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں محبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ والدین کی محبت ایک فانی محبت، ختم ہونے والی، اس کا تعلق صرف اسی دنیا سے ہے۔ جب تک آپ اس دنیا میں جیتے ہیں، والدین اور اولاد کے درمیان ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک انسیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے رشتے ناتے محبتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کی محبت ہے، وہ ایک لازوال محبت جو ہمیشہ کے لیے ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی۔ والدین کی محبت ختم ہو جاتی ہے، تمام رشتے ناتے اس دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد فرامین میں مختلف منظرنامے کھینچے
ہیں قیامت کے دن کے کہ قیامت والے دن کس طریقے سے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جب نہ آپ کا مال آپ کو کوئی فائدہ دے گا اور نہ آپ کی اولاد آپ کو کوئی نفع دے گا۔ انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے، اور یا اس کو اپنے مال پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھروسے قیامت کے دن زیرو ہو جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے بارے میں ہے، یا کوئی بھی اللہ رب العالمین کا سرکش اور نافرمان ہو، قیامت کے دن اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ اتنا اندوہناک دن ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اور انسان اپنی ماں کو دیکھ کر راستہ تبدیل کرے گا، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ جائے گا۔ اب یہ چند جملوں میں قرآن کریم نے ان تمام دنیاوی رشتوں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی کہ والدین کا رشتہ اس کی کتنی حقیقت ہے، اولاد کے رشتے میں کتنی حقیقت ہے، بھائی کہاں تک آپ کا ساتھ دے گا، بیوی کہاں تک وفا کرے گی۔ چند جملوں میں پورا منظرنامہ قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آگے سمجھنا ہمارا کام کہ ان رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ اس فانی دنیا میں انسان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے جہاں انسان انتہائی محتاج ہوتا ہے، آخرت میں انسان کی احتیاج اپنی پیک پر ہوگی، اپنی انتہا پر ہوگی۔ جب آپ انتہائی درجے کے محتاج ہوں گے تو یہ دنیا کے انتہائی قریبی رشتے آپ کا کچھ ساتھ نہیں دے سکتے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کچھ ساتھ دے گا نہ اولاد کچھ ساتھ دے گی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک باپ اپنے بیٹے کو چمٹ جائے گا۔ باپ کو کچھ نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس سے چمٹ جائے گا اور اس کو کہے گا کہ میں دنیا میں تمہارا والد تھا۔ بیٹا پہچان کر اس کی تعریف کرے گا کہ واقعتاً تم میرے والد تھے، تم نے میرے اوپر احسانات کیے۔ اب اس کو باپ کہے گا گویا کہ میرے احسانات کا بدلہ یہاں پر دے دو، مجھے چند نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے نجات مل جائے گی اگر تم مجھے چند نیکیاں دے۔ اب بیٹا کیا کہے گا؟ بیٹا کہے گا جس طرح تم محتاج ہو اسی طریقے سے میں بھی محتاج ہوں، جس طرح آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اسی طریقے سے میں بھی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اب باپ آگے جائے گا، اس کو بیوی مل جائے گی اپنی، وہ اپنی بیوی سے چمٹ جائے گا، اس کو یہی بات کہے گا کہ میں دنیا میں تمہارا خاوند تھا، تو بیوی اس کے احسانات یاد کر کے اس کی تعریف کرے گی۔ اب جب خاوند اس سے نیکیاں ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے چند نیکیاں چاہیے تاکہ مجھے نجات مل جائے، تو بیوی معذرت کر لے گی کہ جس طریقے سے آپ محتاج ویسے میں بھی محتاج۔ سارے رشتے ختم، صرف دنیا کی حد تک بیوی کی وفا ہے اور والدین کی محبت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک باپ ہوگا اور اس کا بیٹا دنیا میں اس کا مقروض ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ نے قرض نہیں چکایا تو پھر قیامت والے دن چکانا پڑے گا، اور قیامت والے دن چکانے کے دو راستے ہیں، یا تو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی قرض خواہ کو، اور اگر نیکیاں نہ ہوں آپ کے پاس تو پھر اس کی برائیاں اپنے سر لینی۔ تو ایک والد اپنے مقروض بیٹے کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تم دنیا میں میرے مقروض تھے، تو آج تمہاری نیکیاں میں لوں۔ اب بیٹا کہے گا انا ولدکما، دونوں والدین اس کے سر پہ کھڑے ہوں گے، وہ کہے گا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، تم کیسی بات کرتے ہو کہ دنیا میں ہمارے درمیان بہت قریبی رشتہ تھا، تم لوگ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، لاڈ پیار سے پالتے تھے، اور آج مجھ سے نیکیاں لیتے ہو۔ تو والدین اس کو کہیں گے کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ تم ہمارے اور زیادہ مقروض ہوتے اور ہم تم سے اور زیادہ نیکیاں لیتے، یہ جو مقررہ نیکیاں ہیں یہ تو لینی ہی لینی ہے، اس کے علاوہ اگر اور ہوتی وہ
بھی ہم تم سے لے لیں۔ یہ ان رشتوں کی حقیقت ہے، فانی رشتے، ختم ہونے والے، یہ وہی رشتے ہیں جن کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ ایک باپ اگر حرام کماتا ہے، اگر وہ سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے یا وہ جوا اور قمار میں ملوث ہوتا ہے، کس کے لیے؟ کہ میری انکم میں اضافہ ہو، میری آمدنی زیادہ ہو، اور آمدنی کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ تو جس اولاد کو باپ حرام کما کر اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اس کو کھلاتا ہے، یہی اولاد قیامت والے دن اس کو دیکھ کے راستہ تبدیل کرے اور کہے گی تم جانو اور تمہارا کام جانے، جس طریقے سے تم محتاج ہو نیکیوں کے، اسی طریقے سے ہم بھی محتاج ہیں۔ یہ دنیا کے رشتوں کی حقیقت ہے۔ یہ والدین کی محبت آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ کہاں تک آپ کا ساتھ دے گی اور کس طریقے سے دے گی۔ اب رہ گی اللہ رب العالمین کی محبت۔ اللہ جل جلالہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بڑا سخت ہے، وہ شدید العقاب ہے، وہ اس کا انتقام بہت سخت ہے، وہ قہار اور جبار بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب اور میرے غصے پر حاوی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 جز کیے، 100 حصے، یعنی دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھیں، اور وہ جو ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان محبت ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی اپنی اس روایت میں کہ اس رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ گھوڑا اپنے ناخنوں کو اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے دور رکھتا ہے کہ کہیں میرا ناخن اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی یہ دنیا بھر میں جتنی محبتیں آپ کو نظر آتی ہیں انسانوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، اسی طریقے سے پرندوں کے درمیان، یہ جتنی محبتیں آپ کو اس کائنات میں نظر آتی ہیں یہ رحمت کے اس ایک جز، ایک حصے کا نتیجہ ہے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور وہ رحمت کے 99 حصے اس وقت میدان میں آئیں گے جب میدان حشر میں انسان انتہائی درجے کا محتاج ہوگا، جب سب چیز، ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے وہ 99 حصے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا ہر رشتہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، ہر چیز نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، وہاں اللہ رب العالمین کی رحمت انسان کو ڈھانپتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن 2 دوست اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، 2 لوگ، ایک نے دوسرے کا حق مارا ہوگا۔ اب جو مظلوم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گا کہ خذ مظلمتی من ھذا، کہ یہ جو میرا دوست یا میرا بھائی یا جو بھی ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اب آپ آج مجھے اس ظلم کا بدلہ دیں، اس سے مجھے لے کے دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ دیدہ کیوں ہوئے؟ اس تصور کے ساتھ کہ قیامت کا دن کتنا عجیب دن ہوگا جہاں بھائی اپنے بھائی سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے نیکیاں دو، بیٹا باپ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے نیکیاں دو، باپ بیٹے سے مطالبہ کرے گا کہ میرا حق جو تم نے مارا تھا اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تصور کی وجہ سے آپ دیدہ ہو۔ اور پھر مزید آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا تو آپ مجھے اس کی نیکیاں لے کر دیں۔ اب اس کو جواب دیا جائے گا کہ اس کے پاس تو نیکیاں بچی ہی نہیں، تم سے پہلے بہت سارے حقدار آئے تھے وہ نیکیاں لے گئے، کچھ نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ میں، یہ مفلس اور غریب ہو چکا ہے، خلاش ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے جو گناہ ہے وہ اس کے سر ڈالے، وہ اس کو دیے جائے، کسی طریقے سے وہ راضی نہیں ہوگا اس کو چھوڑنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اپنے اس ظالم بندے کو بچانے کے لیے، وہ جس نے ظلم کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے کہے گا ارفع بصرک، کہ ذرا اپنی نگاہیں تو اٹھاؤ۔ اب جب وہ اپنی نگاہیں اٹھائے گا تو اس کو اوپر بہت عظیم قسم کا محل نظر آئے گا جس کے سونے چاندی
چاندی کے دروازے ہوں گے اور انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عظیم محل ہوگا. اب وہ بندہ حیران ہو کر سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا، یہ جو محل ہے اس کی عظمت، شان و شوکت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ کسی نبی کا ہے، یہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے. تو لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا، یہ کس نبی کا ہے، یہ آپ کے کس برگزیدہ پیغمبر کا محل ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ پیغمبر کا نہیں ہے. تو پوچھے گا یہ کس کا ہے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے لمن اعطى الثمن، کہ یہ محل اس شخص کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا. اس کی کچھ خاص قیمت ہے اور جو آدمی آج اس کی قیمت ادا کر لے گا یہ محل اس کو دے دیا جائے گا. اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ ماحول بنا رہا ہے اپنے اس ظالم بندے کو بچانے کے لیے. چنانچہ وہ پوچھے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دو اور پھر اس کو لے کر اسی محل میں داخل ہو. چنانچہ وہ خوش ہو کر اس ظالم کو یا جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اس کو معاف کرے گا اور اللہ رب العالمین دونوں کو اسی محل میں داخل فرمائے گا. یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت اور محبت ہے جو اس دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور قیامت والے دن بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی. قرآن کریم کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر نظر آئیں گے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے گناہگار بندو. اب یہاں اللہ تعالیٰ اولیاء سے مخاطب نہیں ہے، نیک لوگوں سے خطاب نہیں ہے، خطاب ان لوگوں سے ہیں جو گناہگار ہیں، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. اگر ماں اپنے نافرمان بیٹے سے مخاطب ہو این اس وقت جب بیٹا نافرمانی کرے تو وہ کبھی بیٹا کہہ کے نہیں بلائے، وہ غصے میں کوئی اور نام اس کا لے. باپ بھی غصے میں اپنے نافرمان بیٹے کو پیار سے نہیں بلاتا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور یہ اسی کا ظرف ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندے کو این اس کی نافرمانی کے وقت اپنا بندہ کہہ کے پکارتا ہے کہ اے میرے نافرمان بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم، جتنے مرضی گناہ کر کے آ جاؤ لیکن توبہ کر لو میں معاف کر دوں. امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس کے مقابلے میں ابلیس تھا. اب ابلیس نے اللہ سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے آدم کی اولاد پر مسلط کیا ہے تو مجھے کچھ طاقت تو دے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صدورہم مساکن، کہ آدم کی اولاد یعنی انسانوں کے جو سینے ہیں وہ تیرا گھر ہوگا، یعنی تو وہاں تک رسائی کر سکتا سینوں تک اور وہاں جا کے وسوسے ڈال سکتے. اس نے کہا زدنی، مجھے اور قوت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کے مقابلے میں تمہارے 10 ہوں گے، یعنی اگر انسان کا ایک بیٹا ہوتا ہے تیرے 10 ہوں گے، یعنی تیرا لشکر زیادہ ہوگا. تو اس نے کہا مجھے اور چاہیے، زدنی، اور طاقت چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، طاقت دیتا ہوں کہ تم انسان کے خون میں گردش کر سکتے. ابلیس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا. اب اس کا یہ طاقت اور اختیار دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اتنا طاقتور دشمن آپ نے میری اولاد پر مسلط کیا ہے، اب اس کی اس قدر بے پناہ طاقت کے مقابلے میں میری اولاد کے پاس ہتھیار کیا ہوگا، کس چیز سے میری اولاد اس طاقتور دشمن کا مقابلہ کرے گی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے پاس اس طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنے کا جو ہتھیار ہے وہ توبہ ہے. کہ یہ ابلیس، یہ طاقتور دشمن تمہاری اولاد کو 1000 سال تک گمراہ کیے رکھے، 1000 سال کے بعد وہ گناہگار انسان اگر میرے دروازے پر آ کر توبہ کرے تو یہ توبہ اتنا طاقتور ہتھیار ہے کہ ابلیس کے 1000 سالوں کی کیے
کرائے پر پانی پھر جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندے کے ساتھ. چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دو اور پھر تم میری طرف آؤ تو میں اس سے بڑھ کر رحمت کے ساتھ تمہارا استقبال کروں. لو تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اگر میرا کوئی بندہ ایک بالشت بھر میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ تمثیلات ہیں عربی زبان کی، اور بندے کو یہ سمجھایا جا رہا کہ جتنے بھی گناہ کر لو لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، اور ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہمیشہ توبہ کیا کرو، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ وہ شخصیت، یہ وہ ہستی فرما رہی جو سید الاولین والآخرین، وہ دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ استغفار، جس کا دامن اجلا ہے، جو جنت کے وجود کا سبب ہے. اگر اس ہستی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیاز مندی کا یہ عالم ہے تو مجھے اور آپ کو تو ہر وقت اپنی زبانوں سے توبہ استغفار کے نعرے نکالنے چاہیے. اور کبھی انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. ہم کتنے گناہ کر لیں گے، جتنے بھی انسان کے گناہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہوتی ہے. وہب بن منبہ رحمہ اللہ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، انتہائی گناہگار، انتہائی سرکش اور باغی. لوگوں نے تنگ آ کر اس کو بستی سے نکال دیا کہ اس کی وجہ سے دیگر لوگ خراب ہو رہے. بستی سے اس کو نکال دیا گیا. اب اس کے نکل جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کہ ان ولی من اولیائی قد حضرہ الموت فاحذرہ وغسلہ وصلی علیہ، کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست کی وفات ہو گئی ہے شہر کے دروازے پر، لہٰذا آپ جائیں اور اس کو غسل بھی دیں، اس کو کفن بھی دیں اور اس کا جنازہ پڑھیں. اور مزید فرمایا کہ بستی میں جتنے گناہگار لوگ ہیں سب میں آپ یہ اعلان کر دیں کہ اگر کسی نے اپنی مغفرت کروانی ہے تو جائے اور اس کا جنازہ پڑھے. جنازے دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات جنازہ پڑھنے والوں کی سفارش جنازے یعنی میت کے حق میں قبول ہوتی ہے، پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار معاملہ الٹ بھی ہوتا ہے کہ میت اللہ رب العالمین کا انتہائی قریبی شخص ہے اور اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گنہگار ہے اور مجھ سے مغفرت کا طالب ہے تو وہ جائے اور میرے اس دوست کا جنازہ پڑھے. اب لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی کہ نہ جانے کون سے بزرگ ہیں، کون سی اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ ایک تو پیغمبر کو حکم ہے کہ جائیں اور خود اس کو غسل کر کے اس کا جنازہ پڑھائیں، اور ساتھ ایک عام اعلان ہے کہ جس نے بھی مغفرت کروانی ہے وہ آئے اور جنازہ پڑھے. اب لوگ بڑے شوق سے نکلے اور جب شہر کے دروازے پر گئے اور جا کر اس شخص کا منہ دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو لوگوں نے شہر سے دھکے دے کے نکالا تھا گناہوں کی وجہ سے. اب بنی اسرائیل بڑے سرکش تھے، وہ حضرت موسیٰ کے گلے پڑ گئے کہ آپ ہمیں کدھر لے آئے، یہ تو وہی گناہگار ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوگی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ بظاہر تو یہ شخص انتہائی گناہگار، انتہائی سرکش، علل اعلان گناہ کرنے والا، اور اتنا بڑا اعلان آپ کا اس کے لیے کہ وقت کے نبی کو حکم ہے کہ جا کر اس کا جنازہ پڑھے اور جس نے مغفرت کروانی ہے وہ بھی آئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ واقعتاً میرا نافرمان بندہ تھا، انتہائی سرکش تھا، اس نے پوری عمر میری بغاوت میں گزاری، لیکن جس وقت لوگوں نے اس کو دھکے دے کے نکالا اور یہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کی موت کا وقت آیا. اس پر جب سختی آئی، اب اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا جو اس کی غم گساری کرے، اس کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو، اس کی تکلیف کو کم کرے، اس کو کوئی نظر نہیں آیا. اب اس نے تنگ آ کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس نے الفاظ کہے کہ الہی
عبد من عبادک غریب فی بلادک، کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں ایک ذلیل بندہ غریب فی بلادک، اور آپ کی بھری پوری دنیا میں تن تنہا واحد آپ کا بندہ میں یہاں کھڑا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دو۔ اور لو علمت، اور اگر مجھے علم ہوتا کہ ان عذابی یزید فی ملکی، کہ مجھے عذاب دینا یہ آپ کی سلطنت کو بڑھا دیتا، وعفوک عنی ینقص فی ملکی، اور مجھے معاف کر دینا آپ کی ملکیت سلطنت میں کمی کر دیتا، اگر مجھے علم ہوتا لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جتنا مرضی گناہگار، لیکن آپ کا مجھے معاف کرنا آپ کی سلطنت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، اس لیے میں آپ سے مغفرت مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ الفاظ سن کر موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور مزید فرمایا اگر یہ شخص اس پوری کائنات کے گناہگار لوگوں کی مغفرت مجھ سے طلب کرتا لوہبتہ، میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ جب انسان عاجزی اور بے بسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کے دربار سے اس کے لیے ضرور لبیک کی صدائیں آتی، کمی میرے اور آپ کی طرف سے ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ چند قیدی آئے، قیدی تھے، قید ہو کے آئے تھے، اب ان میں ایک عورت بھی تھی، اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کو دودھ پلانے کے لیے وہ کہیں گم ہو گیا تھا بھیڑ میں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ماں اپنی ممتا سے اتنی مجبور تھی کہ گویا کہ اس کی چھاتیاں ابل رہی تھیں اس کو دودھ پلانے کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ اس عورت کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہو، کیا یہ برداشت کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ کیسے گوارا کرے، یہ تو نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر اس ماں کی اپنی بیٹے سے محبت سے زیادہ مہربان، تو اتنا مہربان رب کہاں یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میرا یہ بندہ آگ میں جائے؟ لیکن جب انسان اپنی سرکشی اور بغاوت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کو نہ نماز کا احساس رہتا ہے، رمضان کے روزے ہیں اس کو روزے کا احساس نہیں ہوتا، اور آج کل تو صورتحال لوگ بغاوت میں اتنا آگے جا چکے کہ ایک استاد ہوگا۔ اب استاد کون ہوتا ہے؟ استاد پیغمبر کی نشست پہ ہوتا ہے۔ یہ جو معلمی ہے انما بعثت معلما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلمی کی نشست کو اپنی نشست قرار دیا۔ اب پیغمبر کی اس نشست پہ بیٹھ کے یہی استاد شاگردوں کے سامنے رمضان میں پانی پیتا، یہ منظر آپ دیکھتے ہوں۔ جب بغاوت اس حد تک پہنچ جائے گی تو یہ بھی اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت ہے کہ زمین نہیں پھٹتی، چہرے نہیں مسخ ہوتے، ہم بندر اور خنزیر نہیں بنتے بلکہ ہم وہی انسان رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں اپنے عروج پہ ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ استغفار کرے، اور رمضان کے ختم ہونے سے پہلے انسان اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت بھی کروا لے، اور آئندہ کے لیے بھی توبہ اور استغفار کو اپنے معمولات کا ایک لازمی جز بنائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کو